اس کے بعد اب پھر نقشہ کھینچا جا رہا ہے. ذرا اپنی پیدائش پر غور کرے. الم یک نطفۃ من منی یمنی، کیا یہ انسان اکڑنے والا، اینڈنے والا، تکبر کرنے والا، غرور کرنے والا، کیا اس کی اصل جو ہے وہ گندے پانی کی ایک بوند نہیں ہے جو ٹپکا دی گئی تھی؟ الم یک نطفۃ من منی یمنی، منی کی ایک بوند جو ٹپکا دی گئی. ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر وہ ایک علقہ بن گئی، ایک چیز کے جو معلق ہو جاتی ہے، لیچ جسے ہم کہتے ہیں، اسی طرح رحم مادر کے ساتھ چمٹ کر اور وہ لٹکنے لگتی ہے، علقہ. فخلق فسوی، پھر اس کو اللہ نے تخلیق فرمایا، مختلف مراحل میں سے گزارا، نطفے سے علقہ، علقہ سے مضغہ، اور اس کے بعد اس میں ہڈیوں کا پیدا ہونا، اور پھر اس کے اوپر گوشت کے چڑھنا. یہ سارا کام ہم نے کیا. تو وہ انسان یہ سمجھتا بیکار کیا، بے مقصد کیا، اس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی عمل جو ہے بے نتیجہ نہیں ہے، بغیر غرض و غایت کے نہیں ہے، بغیر حکمت کے نہیں ہے. الم یک نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی. پھر غور کرو ہماری خلاقی پر. ہم نے اسی گندے پانی کی بوند سے، اور یہ تو بوند کہا جا رہا ہے، آج ہم جانتے ہیں مائکروسکوپک شے، سپرمیٹوزوان جو ہے مرد کا وہ بھی، اور اوون جو ماں کی طرف سے آتا ہے، مائکروسکوپک چیزیں ہیں، ایک ایک سیل دیکھی نہیں جا سکتی. اور اس سے کیا کچھ بنا دیا اللہ نے. سقراط بھی وہیں سے بنا، اور بقراط بھی وہیں سے بنا، اور افلاطون بھی وہیں سے بنا، اور ارسطو بھی وہیں سے بنا، اور انبیاء بھی اسی سے وجود میں آئے، اور سب کے سب جو ہے اولیاء اللہ بھی وہیں سے بنے. کہاں سے بنے؟ سب وہیں سے بنے. پھر یہ دیکھو کہ اسی میں سے کسی کو مرد بنا دیا، کسی کو عورت بنا دیا. ان کے جسمانی نظام، ان کا جو سائیکولوجیکل سٹرکچر ہے، ہر چیز کو تم دیکھو گے کہ مختلف، لیکن اسی ایک نطفے میں سے بنا آ رہا ہے، چلا آ رہا ہے. فجعل منہ الزوجین، جوڑے بنا دیے، الذکر والانثی، جن میں کہ مذکر بھی ہے، مؤنث بھی ہے، مرد بھی ہے، عورت بھی ہے، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں. یہ معاملہ جو ہے میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے، یہ جو امبریولوجی سے متعلق حقائق قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، علم جنین جو ہے امبریولوجی، کہ رحم مادر میں وہ منی کی بوند اور پھر ماں کی طرف سے آنے والا ایک سیل، یہ تو دنیا کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ماں کی طرف سے بھی کوئی حصہ آتا ہے. یہ تو اگلی سورت جو ہے سورہ دہر کے اندر آپ کو ملے گا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو پیدا کیا ملے جلے نطفے سے. یعنی یہ کہ اس میں دو حصے آ کر ملتے ہیں، ایک باپ کی طرف سے سپرمیٹوزوان آتا ہے اور ایک ماں کی طرف سے اووم آتا ہے، ملتے ہیں وہ، پھر یہاں سے زائگوٹ بنا اور پھر انسان کی تخلیق شروع ہوئی. تو نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. اور یہ اس صورت اور اگلی صورت کے درمیان، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آپس میں بہنے ہیں، یہ جوڑا ہے ایک دوسرے کا. جیسے اس میں فرمایا گیا ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، یہ سورہ دہر میں، اور سورہ قیامہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ. اسی طرح جو اینڈ ہوا ہے سورہ قیامہ کا، الم یک نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی. تو گویا کہ اسی کے ساتھ آگے سورہ دہر شروع ہو رہی ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. کیا انسان پہ ایسا بھی کوئی وقت آیا تھا کہ نہیں کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا؟ اب منی کا لفظ جو ہے جو استعمال کیا سورہ قیامہ میں، اس کو ریپیٹ نہیں کیا. کوئی شخص بھی یہ لفظ اپنی زبان پر لانا پسند نہیں کرتا، تو فرمایا شیئا مذکور نہیں تھا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا. ایک وقت وہ تھا اس کی تخلیق کے دوران جبکہ وہ ایک ایسی شے کی کیفیت میں تھا کہ جس کا تذکرہ بھی پسند نہیں کیا جاتا، قابل ذکر شے نہیں تھی. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا.
ہم نے اسے مخلوط نطفے سے بنایا ہے، ملے جلے نطفے سے بنایا ہے، مرد اور عورت کی طرف سے، دونوں طرف سے آنے والے شے سے بنایا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں تو خیر بہت ہی اجمالاً ذکر ہے، سورہ حج میں اور سورہ مومنون میں بڑی تفصیل سے جو مراحل ہیں، جو اندر جنین جو ہے امبریو جو پرورش پا رہا ہے رحم مادر میں، اس کے مراحل کا جو تذکرہ کیا گیا ہے، اس نے آنکھیں کھول دی ہیں، چکا چوند کر دیا۔ چنانچہ ٹورنٹو یونیورسٹی کے دو بہت چوٹی کے بایولوجسٹ، ان کا میں آپ کے سامنے گواہی دے رہا ہوں، ڈاکٹر کیتھل مور، جن کی ایک بڑی کتاب جو ہے مشہور ترین، دی ڈیولپنگ ہیومن امبریو، اور وہ دنیا میں سب سے بڑی اتھارٹی مانا جاتا ہے امبریولوجی پر، وہ حیران ہے۔ اس نے لیکچر دیا جا کر باقاعدہ، اور اس نے کہا ہے کہ میں حیران ہوں، 1400 برس پہلے، جبکہ نہ ابھی ڈسیکشن کا فن ابھی آدھا انسان کو آتا تھا کہ باڈی کو چیر پھاڑ کر دیکھے کہ اندر کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، رحم مادر میں کیا ہو رہا ہے، نہ اسی طریقے سے ابھی مائکروسکوپ نہیں تھی کہ جس سے پتہ چلے کچھ چھوٹی چیزوں کا۔ اور پھر یہ نقشہ امبریولوجی کے یہ مراحل اس قدر صحیح جو آج ہم سمجھتے ہیں اس کے مطابق قرآن مجید میں کیسے آ گئے؟ اگرچہ یہ بدقسمتی ہے ان دونوں کی۔ دوسرا ہے ڈاکٹر رابرٹ ایڈورڈز، یہ اصل میں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا دنیا میں جب سے رواج چلا ہے، اس کا موجد یہ شخص ہے۔ ٹیسٹ ٹیوب بیبیز کا آپ نے تذکرہ سنا ہوگا، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ وہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر کوئی رکاوٹ ایسی ہے کہ مرد کا نطفہ اور عورت کا وہ ایگ اووم وہ کہیں آ کر مل نہیں سکتے، وہ راستے میں کوئی رکاوٹ ہے، وہاں پر وہ اووم رک جاتا ہے، لہذا اس کی شکل یہ اختیار کی گئی کہ مرد سے اس کا سپرمیٹوزوون لے لیا جائے، عورت سے ڈسیکشن کر کے، آپریشن کر کے اس کا اووم حاصل کر لیا جائے، ان دونوں کو ایک ٹیسٹ ٹیوب کے اندر فرٹیلائز کر دیا جائے، تاکہ نطفہ امشاج جو ہے، جو وجود میں نہیں آ پا رہا رکاوٹ کی وجہ سے، وہ نطفہ امشاج جو ہے وہ وہاں اس ٹیوب کے اندر وجود میں آ جائے، پھر اس کو امپلانٹ کر دیا جائے، وہ جو رحم مادر ہے اس میں لے جا کر چپکا دیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ پورا بچہ ٹیسٹ ٹیوب میں بنتا ہے، وہ تو ظاہر بات ہے ناممکنات میں سے ہے، صرف یہ ہے کہ یہ جو دو مراحل بیان کیے گئے ہیں کہ نطفہ مرد اور جو اووم ہے عورت کا، ان دونوں کا آپس میں ملاپ نہیں ہو پا رہا کسی رکاوٹ کی وجہ سے، تو دونوں سے وہ چیز لے لو۔ اور اس کے بارے میں فتویٰ یہی ہے کہ اگر شوہر جو واقعتاً جن کی نکاح ہوا ہے، شوہر کا نطفہ ہو، اور جو اس کی جو منکوحہ بیوی ہے اس سے اووم حاصل کیا جائے اور یہ ٹیسٹ ٹیوب میں کام کر لیا جائے، تو اس میں ہرگز کوئی شے حرام نہیں ہے۔ لیکن یہ کسی اور مرد کا یا کسی اور عورت کا اس کے درمیان اگر کیا جائے گا تو وہ پھر زنا شمار ہوگا، وہ پھر جائز نہیں ہے۔ یہ علماء کا فتویٰ ہے۔ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا انہوں نے کلیتاً انکار نہیں کیا، بلکہ یہ کہ جائز ہے اگر جو منکوحہ آپس میں ہے، بیوی اور مرد، بیوی اور شوہر، تو ان کا اگر معاملہ ہو تو ٹھیک ہے۔ بہرحال میں گواہی یہ دے رہا تھا کہ ان دونوں نے یہ کہا ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں آج سے 1400 برس قبل علم جنین کے یہ حقائق کیسے آ گئے۔ اس پر انہیں ایمان لے آنا چاہیے تھا۔ جیسے مورس بوکائی جو تھا، یہ فرینچ سرجن تھا، اس کے پاس علاج کے لیے گئے تھے شاہ فیصل شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہاں انہوں نے تحفہ پیش کیا قرآن کا اسے، اس نے کہا میں کیسے سمجھوں گا، اس سے یہ تو عربی میں ہے۔ شاہ فیصل شہید نے، وہ چونکہ واقعتاً بہت نیک انسان تھے، کہا کہ عربی سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان کے لیے کوئی ایسا بندوبست بھی کر دیا کہ وہ عربی سیکھ لیں۔ انہیں عربی سیکھ کر پھر قرآن پڑھا، اور پھر اس نے کمپیریٹو سٹڈی کی، بائبل کی اور قرآن کی، تورات اور قرآن، اور اس کے بعد وہ دنگ رہ گیا کہ بائبل میں تو بہت سی ایسی چیزیں درج ہیں کہ جن کا غلط ہونا ثابت کر دیا سائنس نے، قرآن میں ایک شوشہ تک ایسا نہیں ہے کہ جسے سائنس نے غلط ثابت کیا۔ مختلف ہونا اور بات ہے، وہ تو کیا پتہ آئندہ چل کر سائنس کہاں پہنچے گی اور کیا نظریہ کھلے گا۔ آسمانوں کا قرآن مجید 7 کا تذکرہ کرتا ہے، سائنس ابھی نہیں پہنچی، لیکن یہ کہ سائنس نے یہ نہیں کہا کہ 7 غلط ہے، نہیں، یہ تو نہیں کہہ سکتی سائنس، وہ تو جب تک کہ اس کی حقیقت آسمان کی نہ کھلے کیسے کہہ دے گا۔
بہرحال اس نے کہا کہ ایک شوشہ بھی ایسا نہیں ہے جسے سائنسی اکتشافات نے غلط ثابت کر دیا، لہذا اس نے کتاب لکھی دی قرآن، دی بائبل اینڈ سائنس، اور اعتراف کیا اور پھر ایمان لے آیا۔ اللہ کا فضل ہوا اس پر، وہ ایمان لے آیا، مسلمان ہے۔ تو کاش کہ یہ دونوں بھی، جبکہ ان کے اوپر اتنی بڑی حقیقت واضح ہو گئی تھی، کاش کہ یہ ایمان لے آتے۔ انہوں نے علقہ کی حقیقت واضح کی ہے جو اس سے پہلے ہم پر واضح نہیں تھی۔ عام طور پر علقہ کا ترجمہ کر دیتے تھے جمے ہوئے خون کی پھٹک، حالانکہ علق کے مادے سے اس کا کوئی تعلق نہیں بنتا، دم سے کوئی اس کا تعلق لفظی بنتا ہی نہیں۔ اس نے کہا وہ علقہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ لیچ کے مانند وہ رحم مادر کی دیوار کے ساتھ لٹک جاتا ہے، چپک کر، جیسے کہ وہ لیچ جو ہوتی ہے، کیا اسے ہم اردو میں کہتے ہیں، جونک جو ہے وہ اپنا منہ جو ہے وہ آپ کے کھال کے اندر گاڑ لے گی، وہاں سے خون چوسنا شروع کر دے گی، باقی جسم اس کا باہر لٹک رہا ہوگا، وہ اس کے اندر خون جو ہے وہ آپ کے جسم سے چوس کر وہ اپنے اس ٹینک کو بھرتی رہے گی۔ اسی طریقے سے یہ علقہ ہے۔ اور مضغہ کے بارے میں اس نے کہا، اور بہت عمدہ بات کہی، گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر اپنے دانتوں کے درمیان اس کو چبایا اور کہا یہ مضغہ ہے۔ دانتوں کے نشان پڑ جاتے ہیں اس گوشت کے اوپر، گوشت کے، تو مضغہ ہم لوتھڑا اس کا ترجمہ کرتے تھے، لیکن اس نے مضغہ یمضغو، یہ عربی کے اندر چبانے کے لیے آتا ہے، تو گوشت کا چبایا ہوا ٹکڑا۔ تو بعض چیزیں جو ہے وہ ان کی اس طرح کی نشاندہی سے ہم پر مزید واضح ہو گئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ واقعتاً جو علم جنین ہے، ایمبریولوجی، اس کے اعتبار سے قرآن مجید میں بہت آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی، نشانیاں ہیں اللہ کی خلاقی کی۔ آخر میں جو فرمایا الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا نہیں تھا یہ انسان منی کی ایک بوند جو ٹپکائی گئی، ثم کان علقہ، پھر وہ ایک جونک کے مانند لٹکی ہوئی شے تھی، فخلق، تو اللہ نے اس کو پیدا کیا، تخلیق کیا، مختلف مراحل سے گزارا، فسوا، نوک پلک سنوار دی، اسی میں سے انسان کی آنکھیں، اسی میں ناک، اسی میں سے کان نکل آئے، کیسی کیسی چیزیں، کیسی کیسی صلاحیتیں اس میں ودیت کر دی گئیں۔ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، اور پھر اس میں سے جوڑے بنا دیے، کوئی مذکر کوئی مؤنث، کوئی لڑکا کوئی لڑکی۔ یہ نوٹ کر لیجئے 12 ہفتے تک جنین کا سیکس جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا، ڈفرینشیٹ نہیں ہوتا، تو اس اعتبار سے 3 مہینے کے بعد اصل میں معین ہوتا ہے کہ اب یہ لڑکا بنے گا یا لڑکی بنے گی، 12 ویکس۔ اب اس کے بعد فرمایا الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ ہستی اس پر قادر نہ ہوگی کہ مردہ کو زندہ کر دے؟ یہ دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی، جو دلیل ہے وہ یہ ہے در حقیقت کہ جب یہ سب کچھ اللہ نے بنایا، آسمان بنایا، زمین بنائی، چلو وہ تو تمہارے علم میں نہیں کیسے بنایا، تم جیسے بنے ہو تمہیں معلوم ہے نا، تم گندے پانی کی ایک بوند تھے، اس سے بنے ہو جو کچھ بنے ہو، تو اس کی خلاقی کا تصور کرو، اس کی قدرت کا اندازہ کرو۔ تم اس ہستی کے بارے میں یہ گمان کر رہے ہو کہ وہ مردہ کو زندہ نہیں کر سکے گا؟ کہیں قرآن یہ کہتا ہے دیکھو بھائی، کسی کام کو پہلی مرتبہ کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے یا دوسری مرتبہ کرنا؟ اب صاف عقل فیصلہ کرے گی پہلی مرتبہ کرنا مشکل ہوگا، ایک دفعہ آدمی کر لے تو پھر تو اس کے لیے آسانی ہو گئی۔ تو ہمارے لیے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کرنا مشکل تھا یا یہ دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہوگا؟ تو جو بھی ایک سلیم الفطرت انسان جو ہے، وہ سلیم العقل انسان جو ماننے کے لیے تیار ہو بات کو کہ ہاں دلیل ہے، دلیل سے وہ بات کو مان لے، وہ باتیں قرآن مجید نے اسی انداز میں کی ہے۔